نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صاحبزادہ والا تبار پیر محمد سلیمان قمر قادری سیالوی مدد اللہ العالی و برادران عزیز معزز علماء کرام مشایخ عظام بہت ہی نفیس نقیب محفل اللہ اکبر نعت خوانان شیر بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں آئے ہائے انیس سے معذرت کے ساتھ ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی عمر گزری ہے اسی دشت ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں ہو چکی نصف صدی آپ کی مداحی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں غالب جیسے خجستہ گو نغز گو شاعر نے ایک بہت بے مثال نعت لکھی اور جب لکھ کے فارغ ہوا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ اب مقطع کہنے والا ہوں ہائے ہائے کہتا ہے کہ آرے کلام حق بزبان محمد است آئے ہائے آرے کلام حق بزبان محمد است حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است سبحان اللہ پچھلی 1.5-2 صدی کا یکتا شاعر اس کے ساتھ کا شاعر پیدا نہیں ہوا آج تک اس کی تفہیم میں لگے ہوئے ہیں شعراء بے شک اسے پہنچ نہیں سکے ایک شعر اس کا لے لے اس کی تفہیم نہیں کر سکتا تشریح نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے دیکھو کیسا شعر کہا اس نے آئینہ دار پرتو مہرس ماہتاب
جیڑا سورج ہے یہ چانے دا پرتاؤ ہے، چانے چ کچھ بھی نہیں، ہن پتہ لگ گیا نا چانا نیرا ہے، اللہ وہ دے کی ہے، وہ دے سورج دی روشنی ہے۔ تے غالب نے بہت پہلے کہتا سے آئینہ دار پرتوے مہر است مہتاب، شان حق آشکار ز شان محمد۔ محمد است اوے ایویں ہی ہے جویں چن جڑا ہے وہ سورج دی تپش اور روشنی تو آشکار ہے، واہ واہ واہ، غماز ہے، ایویں جویں شان محمد شان ربی دا غماز اور آشکار ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس شان تو شانہ سب بنے سب بنی ہے، پیرے گولڑوی نے بھی کیا ہے نا، جس شان تو شانہ سب بنے سب بنی ہے۔ ایک کہنا انہیں ایک شعر کیا، اس تو بعد میں تانوں وہ مقطع سنانا جدے واسطے میں گل کی تھی۔ گلی جو لنگ رہا سی تے وائل جمعے دی تقریر پہ گردہ سی، مولوی صاحب جمعے دی تقریر کر رہے سن اور جمعے دی تقریر کہندے پہ سن کہ یار جنت بہت بڑا عیش دا مقام ہے، جیڑا ایک درخت توبہ او دے سائے تھلے ہوئے۔ غالب نو کیفیت ہو گئی، ہائے ہائے غالب نے ایک شعر کیا، کہتا وائز حدیث سے سایہ توبہ فرو گزار اور چھڑ پڑے اور سایہ توبہ دی گل چھا جاتے، وائز حدیث سے سایہ توبہ فرو گزار ایجا سخن ز سروے روان محمد۔ مدست اور ایتھے میرے نال او سرو دی گل کر جیڑا میرے نال ٹرنڈ ہے تے سایہ بھی تے جائے۔ اللہ اللہ ایجا سخن ز سروے روان محمد است، اور میرے نال او سرو دی گل کر جیڑا میرے نال ٹرنڈ ہے میں نو چھاویں دے رہا ہے۔ ہائے ہائے جس لئے کہہ کے فارغ ہوا ہے تو کہندہ ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، اور یہ تیرا کام ہی نہیں، اور غالب ہے تیرا کام ہی نہیں، سرگار دی صفت و ثنا تیرا کی کام ہے، تو جاننا ہے انہوں نے، ہائے 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 ہائے، اور تیرے فلک نو ہی خبر نہیں، اللہ وہ کی نے وہ چھٹ پڑے، چھٹ دے رب نو، رب کو چھٹ دے تعریف۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اور انہوں مرتبہ پتا ہے کہ میرے آقا دا کی مرتبہ ہے، جنہیں بنایا ہے جنہیں نور اول پیدا کیتا ہے، او دا نام احمد تو پھر محمد رکھیا، ساری کائنات بھیجیا، 1,24,000 پیغمبر خاتم النبیین بنایا، تے پتا تے انہوں ہے کہ میں کی تعریف کر رہا۔ ہاں ہن تسی پوچھو گے کہ جے تعریف انہیں کرنی ہے انہیں کرانی ہے تو کی کرنا پہ ہے، اور کی کرنا پہ ہے؟ مولا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم، میں تیرا حکم پہ پورا کرنا تے میں ہو پہ کر جو کیا خورے میرا کم بن جائے۔ اے ہوئی ساری زندگی متمع نظر رکھیا کہ خورے میرا کم کسی ویلے بن جائے۔ سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو میں دیکھا ہے کہ میرے اندر بڑی کشش پیدا ہوئی۔ نواب آباد ایک چھوٹی جی کمرے دے وچ محفل سی، تین پتا شمس الدین شمس الحق نواب آباد چھوٹی جی میں نے بندہ بلوانا آیا کہ جی میرے پیر صاحب آئے نے تسی آؤ، میں چلا گیا۔ میں چھوٹی بڑی محفل دا کدے پوری زندگی دے وجہ احساس نہیں کی۔ میں گیا خدا دی قسم اس کمرے چ مساں 15 بڑے بیٹھے ہوئے، میں جا کے بہ گیا، میں دست بوسی کی تھی، میں دیکھا کہ اے کچھ وکری شکل لگ رہی ہے، عام
پیراں کولوں مینوں انہوں نے کیا نعت پڑھو، میں نعت پڑھی، کیفیت دے وچ مینوں کہندے نے ساڈے آستانے تے آنا ہے، مانی شریف آنا ہے، کسی نے کیا بھئی یہ نال لے کے ہوں آئندہ عرس تے آنا ہے نا، بندے پہنچ گئے، مینوں عرس تے لے کے آ لو او دن تے اج دا دن تے میری آخری ساتھ تک میرا شہزادہ صاحب نے الوعدہ ہے، میں پڑھا نہ پڑھا میں آواں گا ضرور، میں منجی تے لمحہ پیا آواں گا۔ وہ دی وجہ ہے کہ یار جن نے ایک وفا نال ویکھیا پہلی نظر آخری نظر تک انہوں ہی ویکھنا ہے، خورے کچھ مل جائے، وہ جڑا نا لفظ خورے کچھ مل جائے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ، اللہ دے فضل و کرم نال ملیا ہے، وہ کی ملیا ہے؟ میرے پتر نو نات خاں بناتا، ایتھے ہی خضر کھچی نے کہا سی پچھلے سال نوجوان منظور القنین سامنے دیتا ہے، یہ انہی آستانوں کا فیض ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تو ہے ہی، تو ساری دنیا پہ ہے، لیکن مجھ پر ان آستانوں کا بہت زیادہ کرم ہے۔ میری عمر بھی 71 سال ہے، جنہیں ولی میں تھاپڑیاں لائیاں نے ولیاں دی، تے جنہیں آستانے میں ویکھے نے تساں نہیں ویکھے۔ واشا جی اللہ تعالیٰ تانوں ایس آستانے دے فیض نال فیض یاب کرے، ہمیشہ جاری و ساری رہے اس آستانے دا فیض۔ تو میں نعت پڑھن واسطے کہ اس جوگا ہے ہی نہیں ہونا، لیکن میں ہمیشہ پڑھتا ہوں نا کہ یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے، شکستہ ساز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا میں پیش کر دوں گا۔ آپ ایک بار بڑی عقیدت کے ساتھ اور اندرون قلب کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔